أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 104 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب فرما رہا ہے، اور خاص کر اس وقت جو مکہ کے قریش مخاطب تھے انہیں جو ہے وارننگ دے رہا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، قل جاء ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کچھ شک رکھتے ہو تو تمہیں جان لینا چاہیے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس اللہ کی پرستش کرتا ہوں، غلامی اختیار کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، جس کی موت جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن انسانوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین حنیف پر قائم رہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکین میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکاروں جو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ قریش مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے جو مجسمے ہیں بزرگوں کے ان کی پرستش کرتے ہو، تم ظالم انسان، تمہیں اس اللہ کی بندگی کرنی چاہیے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے۔ اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی ضرر پہنچے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خیر پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل جاء ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، کوئی نگاہ بان نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع کریں۔ وَاصْبِرْ، صبر اختیار کریں۔ قریش مکہ جو آپ کو تکالیف دیتے ہیں، آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے رہیں، حتیٰ یحکم اللہ، جہاں تک اللہ فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا ہمیں شرک سے، کفر سے، نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے، یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔